بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز، مسلمان قوم ایک عظیم قوم ہے جس نے دنیا میں اپنی کامیابیوں کے نقوش ثبت کیے اور اپنے عظیم کارناموں سے ایک ہلچل مچا دی۔ لیکن جتنی یہ قوم دنیا کی کامیاب قوم ہے، اتنے ہی اس کے دشمن دنیا میں زیادہ ہیں۔ ویوز، مسلم قوم دنیا کی سب سے بڑی اور زیادہ آبادی رکھنے والی قوم ہے، جس نے دنیا کے آدھے سے زیادہ رقبے کو فتح کیا اور اس فتح کیے ہوئے رقبے پر اپنے انصاف، سماجی مساوات، عدل پروری، غریب پروری اور دیانتداری اور ایمانداری کے لازوال واقعات رقم کیے اور داستانیں رقم کی، اور جہاں بھی وہ گئے اپنے ساتھ ایک داستان لے کر گئے اور اپنے افسانے چھوڑ کر واپس آئے۔ تو ویوز، مسلمانوں نے دنیا میں بڑے بڑے عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے اور دنیا میں ایسی ایسی کہانیاں انہوں نے ثبت کی کہ آج تک وہ زمانے میں گونج رہی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے دشمن دنیا میں بہت زیادہ تھے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف شروع ہی سے سازشیں ہوتی آئی ہیں۔ ویوز، مسلمانوں نے جنگوں میں ایک ناقابل تسخیر قوم ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز، ایران، روم اور دیگر سپر پاورز کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ مسلمانوں کی عظمت کا راز ان کی بہترین جو عقائد ہیں، ان کا ایمان اور ان کے اخلاق و کردار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کسی لالچ، کسی فریب اور کسی جال میں نہیں آ سکتا۔ لیکن دشمنوں نے شروع ہی سے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا آغاز کیا، اور وہ لوگ کہ جنہیں مسلمانوں نے شکست فاش سے دوچار کیا، وہ کبھی اپنی شکست کو فراموش نہ کر پائے۔ چنانچہ انہوں نے بے شمار اجلاس منعقد کیے، بے شمار میٹنگز کیں اور بہت زیادہ انہوں نے اسٹریٹجیز اپنائی تاکہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جا سکے۔ لیکن مسلمان اس کے باوجود 20ویں صدی عیسوی تک ناقابل تسخیر رہے اور دنیا میں اپنی خلافت قائم رکھی۔ ویوز، دشمنوں نے جو اسٹریٹجیز اپنائی تھیں اور جو انہوں نے پروگرامز اور منصوبے مسلمانوں کے خلاف تشکیل دیے تھے، ان میں انہوں نے عورتوں کا بے دریغ استعمال کیا اور دولت کے لالچ میں مسلمانوں کو پھنسانا چاہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت کا دام بچھایا اور مسلمانوں کو اس میں انہوں نے الجھنے پر مجبور کیا۔ پھر اس نے مسلمانوں میں انہوں نے غدار پیدا کیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات، مسلمانوں کی کامیابیاں اور مسلمانوں کے کارناموں کی تاریخ مسلسل آگے بڑھتی رہی، لیکن دشمنوں کی مستقل مزاجی اور ان کی ثابت قدمی بھی اپنی جگہ برقرار رہی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں جاری رکھیں اور بالآخر انہوں نے ایک ایسا حربہ اختیار کیا اور ایک ایسا توڑ مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان اور اخلاق و کردار کا ایجاد کر لیا کہ جس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ان کے عقائد اور ایمان سے بھی محروم کر دیا اور ان کے اخلاق اور کردار سے بھی محروم کر دیا، جس کے نتیجے میں بہادر، دلاور اور جرأت مند مسلمان اخلاقی کمزوری اور انحطاط اور زوال اور پستی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں چہار دانگ عالم سے مسلمانوں کے گونجتے ہوئے افسانے خاموش ہو گئے اور مسلمانوں کی رقم کردہ داستانیں وہ حرف غلط کی طرح مٹا دی گئیں۔ ویورز، یہ حربہ کیا تھا؟ یہ ہتھ کنڈہ دشمنوں نے کیا اختیار کیا؟ آج ہم اسی بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں میں اور پوری دنیا میں تصویر کو رواج دیا اور اس مقصد کے لیے
انہوں نے 17ویں صدی عیسوی میں ایک کیمرہ ایجاد کیا کہ جو تصویر بناتا تھا. اس کیمرے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ چونکہ ایک مشین ہے اور یہ ہاتھ سے تصویر نہیں بنائی جاتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کو حرام قرار دیا تھا، اس لیے یہ تصویر حرام نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور 1896 میں پہلا ویڈیو کیمرہ معرض وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں برٹش ریلویز کی ویڈیوز دنیا کے سامنے پہنچی اور دنیا اس سے آگاہ ہوئی، اور پوری دنیا میں ان ویڈیوز نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا. ناظرین، اب یہ کوششیں ان کی مزید جاری رہتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے مارکونی کے ذریعے ٹیلی فون ایجاد کیا، اور یہ ٹیلی فون چونکہ دنیا بھر کی ضرورت بن گیا، اور جو لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے وہ ٹیلی فون کے ذریعے عادی ملاقات کو کافی سمجھنے لگے. پھر اس کے بعد یہ ایک اور کوشش کی گئی کہ تار کے بغیر ایک محفوظ ٹیلی فون ایجاد کیا جائے، جس کے نتیجے میں پہل کارڈ لیس فون معرض وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور موبائل فون دنیا میں ابھرا. اور موبائل فون میں ایک خاص آپشن رکھا گیا جو میسج یا پیغام کا آپشن تھا، لیکن یہ چونکہ بہت محدود آپشن تھا اور اس آپشن کے ذریعے ان کے جو منصوبے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا رفتہ رفتہ اس آپشن کو وسیع کیا گیا اور میسج کے ذریعے دنیا میں تصویریں بھیجی جانے لگیں اور ایک دوسرے کی طرف لوگ تصویریں ٹرانسفر کرنے لگے، جس کے نتیجے میں بڑی سازش یہ ہوئی کہ فحش اور سیکسی تصاویر دنیا میں پھیلا دی گئیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں جو نوجوان ہیں ان کے کمزور ذہن اس اخلاقی پستی کا شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بے پناہ نقصان برداشت کرنا پڑا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انٹرنیٹ براڈ بینڈ دنیا میں لایا گیا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے پھر نہ صرف تصاویر بلکہ ویڈیوز بھی وہ موبائل فون کے ذریعے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کی جانے لگی، جس کے نتیجے میں مسلمان ایک بہت بڑی اخلاقی پستی کا شکار ہوئے، اور ان ویڈیوز میں فحش، سیکسی، پورن اور دیگر غلیظ ترین ویڈیوز کا تبادلہ کیا گیا، اور انٹرنیٹ کو بہت زیادہ سستا اور بہت عام کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمان نوجوان اپنی بہادری، جرت اور اپنی دلیری سے محروم ہو گئے، اخلاقی پستی، تنزلی اور انحطاط اور زوال کا شکار ہو گئے، اور بالآخر مسلمانوں کو وہ دن دیکھنا پڑا کہ جو دن دکھانے کے لیے دشمنوں نے ہزاروں سال تک محنتیں کیں، منصوبے بنائے اور اسٹریٹجیز وضع کیں، لیکن وہ اس وقت تک اپنی پالیسی میں کامیاب نہ ہو سکے جب تک موبائل فون معرض وجود میں نہیں آ گیا. لیکن جب موبائل فون معرض وجود میں آ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے. آج مسلمان موبائل فون کے نتیجے میں اپنی مکمل طور پر دلیری اور بہادری سے محروم ہو چکا ہے، اپنے کردار اور اخلاق سے محروم ہو چکا ہے، اپنے عقیدے اور ایمان سے محروم ہو چکا ہے. اگرچہ یہ تمام قوموں کے ساتھ ہوا، لیکن چونکہ ایمان، عقیدے، اخلاق اور کردار میں مسلمان دنیا میں سب سے اعلیٰ تھا، لہٰذا سب سے زیادہ نقصان مسلمان کو برداشت کرنا پڑا، اور اپنے اخلاق و کردار اور عقیدے اور ایمان سے محروم ہونے کے بعد مسلمان اپنی بہادری سے بھی محروم ہو گیا، اور اس طرح دشمنوں کے وہ ہتھ کنڈے کامیاب ہوئے جو وہ ہزاروں سال سے اختیار کرتا آیا تھا، اور یہی موبائل فون مسلمانوں کے لیے تباہی کا پیغام بنا. اور آج مسلمان چاہے کتنا بھی لبرل اور سیکولر کیوں نہ ہو، اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مسلمان نوجوانوں کی بہادری اور ان کی جرت مندی کے خاتمے میں اس موبائل فون کا کردار مسلمہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں.